أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ سورہ محمد کا آغاز ہو رہا ہے۔ مدینے میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے، اور نبی علیہ السلام پر جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے بعد جو احکام نازل ہوئے اس کے حوالے سے احکام اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ ایک سورۃ الانفال، اس کے اندر غنیمت اور مال غنیمت کے حوالے سے تفصیلات ہیں، اور سورہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے اوپر ہے، اور اس سورت کے دوسری آیت مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ محمد ہے، ورنہ اصلاً اس سورت کا نام سورۃ القتال ہے کہ اس کے اندر دشمن کے ساتھ مد مقابل ہونا، اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہونا، اور دشمن کے ساتھ کس طرح جنگ کرنی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور دشمن سے کیسے مقابلے بازی ہوگی، اس کے احکام اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں۔ 38 آیات ہیں اس صورت کے اندر، 4 رکوع ہیں۔ ابتدا اہل کفر سے شروع ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے خود بھی کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ بہت کم ایسی صورتیں ہیں جن کی شروع میں ہی آیات قہر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ورنہ صورت کی ابتدا حامیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب اور اس طرح کے الفاظ سے ہوتی ہے، مگر یہ صورت ہے، اور دوسری سورہ توبہ ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ ابتدا سے قہر کا بیان ہو، تو ایسی صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ابتدا سے ہی اللہ رب العزت کا غضب ہے، اور غضب یعنی مغضوب لوگ کون ہیں، ان کا ذکر ہے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو اہل کفر ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ اہل کفر ہیں۔ اس کے ساتھ اگلی چیز وصد عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے قرآن مجید میں 2 تعبیرات استعمال کی ہیں۔ پہلی چیز یبغونہا عوجا، اور دوسری چیز وصد عن سبیل اللہ۔ یبغونہا عوجا اور صد عن سبیل اللہ، مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب اختیار کرنا، ایسی بات اختیار کرنا کہ لوگ دین کے حوالے سے، دین کے معاملات کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے تشویش کا شکار ہو جائیں، اور دین میں ان کو کجی نظر آنا شروع ہو جائے، دین میں ان کو ٹیڑھا پن نظر آنا شروع ہو جائے۔ بطور مثال مجھے دین کے ایک مسئلے میں ایک اشکال ہے، اور وہ اپنا اشکال اس نیت سے لوگوں میں بیان کرے تاکہ وہ اشکال دوسرے کے ذہن میں بھی آ جائے، اس کو کہتے ہیں صد عن سبیل اللہ۔ یہ یبغونہا عوجا، دونوں کا یہ مطلب ہے، یعنی اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا، چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ عملی ہو، دونوں قسم کی رکاوٹ پیدا کرنا وصد عن سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے سے روکنا۔ اور الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج یہ ہمارے ہاں کثرت سے پایا جاتا ہے، کوئی بچی پردہ کرنا چاہتی ہے، اس کا بھائی اس کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے، کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس کا شوہر اس کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے، نہیں تو پردہ نہیں کر سکتی۔ صد عن سبیل اللہ، اللہ کا حکم ماننے سے روک رہا ہے، اللہ کا حکم ماننے سے روک رہی۔ شوہر کہتے ہیں میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھنی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے
رکھنا واجب ہے۔ شوہر کہتے میں نے داڑھی رکھنی، بیوی کہتی تو بڈھا لگے گا، خبردار مت رکھو۔ اس کو یعنی دین سے روک رہا ہے، صد عن سبیل اللہ، براہ راست دین سے روک رہا ہے۔ یبغونہا عوجا، دین کے اندر کوئی اشکال پیدا، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا تیرا میں، کیا فائدہ اللہ سے مانگنے کا جب تیری اتنی سالوں سے اللہ نے سنی نہیں، تو کیا فائدہ، اشکال پیدا کر رہا ہے، اعتراض پیدا کر رہے دین کے لیے۔ اور یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کس نیت سے اشکال پیدا کروں۔ حضرت علی کے سامنے لوگ آ کے آیات پڑھتے تھے، آیات قرآنی پڑھتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان مقصود یہ تھا کہ آپ نے فلاں فلاں حضرات کو بٹھایا، ان کا حکم کیوں مانا ہے، حکم تو صرف اللہ۔ حضرت علی کو بتا رہے ہیں آیات قرآن، جس نے اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا اسی کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی دین کو ایک غلط راستے میں استعمال کرنا، یبغونہا عوجا، اس میں اشکال پیدا کرنا، اس کے اندر اعتراض پیدا کرنا۔ ابھی ایک صاحب ملے، کس نے دیکھا جبریل کو کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں؟ کس نے دیکھا جبریل کو کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں؟ وہ تو کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر ہم اس پہ یقین کیوں کریں؟ مسلمان ہیں، بہت اچھے عہدے میں، پاکستان کے اندر بڑی پوسٹ پر ہے۔ تو میں نے کہا بھی کس نے بتایا کہ آپ انسان ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ تو رات کو گدھے بن جاتے ہیں، کس نے کہا کہ آپ رات میں بھی انسان رہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے رات میں آپ سانپ بن جاتے ہو۔ اس کی دلیل ہے کہ ابھی آپ انسان ہیں تو رات کو بھی آپ انسان ہوتے ہیں، رات کو آپ چڑیل اور ڈائن اور جن نہیں بن جاتے، اس بات کی دلیل۔ ایسے ہی قرآن مجید کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل آتے تھے، اس کے احکامات ہیں۔ اور پھر وہ دلیل ایسی ہے کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ مجھ جیسا کوئی بنا کے دکھاؤ۔ 1400 سال ہو چکے، 1446 سال ہو چکے، آپ ذرا بنا کے دکھائے، کوئی ذرا بنا کے دکھائے، کوئی اس کو چیلنج کر کے دکھائے، کوئی اس کے احکام کو غلط ثابت کر کے دکھائے، کوئی اس کی یقینیات کو، جو اس کے فیکٹس اور فگرز ہیں قرآن مجید نے جو بیان کیے، وہ اس کو کر کے دکھا۔ اور دنیا نے چیلنج کیا، ایسا نہیں کہ کوئی ہم عقیدت سے پڑھ رہے ہیں، ہم بصیرت سے بھی پڑھتے ہیں۔ دنیا نے ایک زمانے تک چیلنج کیا کہ فرعون جو تھا اس کے ساتھ کوئی بھی شخص حامان نہیں تھا۔ پوری تاریخ ہے مصر کی، اس میں کوئی بھی حامان نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید نے حامان کا جو ذکر کیا ہے، یہ تاریخ اس کو جھٹلاتی ہے اور ایک چیلنج رہا۔ لیکن جب 1799 میں یہ جو مصر کے عجائب خانے یہ کھلے ہیں، اور یہ جو ٹرائنگلز بنے ہوئے ہیں مصر کے اندر، یہ کھلے ہیں، اور وہاں پر کچھ کتابیں ملی، اور ان کتابوں کی تختیاں جب پڑھی گئیں تو پتہ چلا کہ فرعون کا ٹھیکیدار حامان تھا۔ اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ اے حامان میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ جو کہ سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی ہو۔ یعنی تاریخ اس بات کا انکار کر رہی تھی، مگر جب احرام مصر کھلے اور احرام مصر کھلنے کے بعد وہ کتابیں ملی، اس سے پتہ چلا یعنی وہ احرام مصر تو قرآن سے بہت پہلے کے ہیں، بہت ہی پہلے کے ہیں، یعنی کئی ہزار سال پہلے کے ہیں قرآن مجید سے۔ اور اس کے اندر اس طرح کے احکامات، فرعون کے احکامات جو کہ قارون کو دیے گئے تھے، وہ سب کے سب موجود ہیں، اور اس زبان میں موجود ہے جس زبان کو دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا۔ اور اتفاقی طور پر کچھ اس کی لغات ملی، اور پھر لوگوں نے ریسرچ کی، کوئی 100-150 برس کے بعد جا کے تحقیق ہوئی۔ ایسے آج تک سائنس اس بات کی غمازی کرتی تھی کہ سورج اس طرح حرکت کرتا ہے، چاند اس طرح حرکت کرتا ہے، اور سورج ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، حتیٰ کہ ستارے اور سیارے، ان دونوں کی تعریف ہی لوگوں نے مختلف کی تھی۔ قرآن مجید کے تھے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج بھی چل رہا ہے، سائنس آج تک انکار کرتی تھی۔ اور ابھی چند دہائیاں پہلے، 40-50 سال پہلے تحقیق ہوئی، نہیں سورج بھی حرکت کر رہا ہے، اور اس کا بھی ایک آربٹ ہے، اس کا بھی ایک مدار ہے، وہ زمین کی طرح حرکت کرتا ہے، جس سے زمین اس کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ تو یبغونہا عوجا، لوگوں نے بہت کیا ہے۔ تو قرآن مجید کے چیلنجز اور قرآن مجید کی کوئی چیز آج تک کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تو لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں اشکال میں پیدا کرنا، اپنے ذہن میں جو اشکالات ہیں وہ لوگوں کو بتانا، یہ صد عن سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔
کسی کو کسی درجے کا کوئی اشکال ہے، خبردار ہر کسی کے سامنے نہ بولے، علماء سے پوچھے کہ بھئی مجھے یہ اشکال بنتا ہے، آپ میرا یہ اشکال حل کریں، اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ تو صدوا عن سبیل اللہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے غضب کی آیات میں اس کا ذکر کیا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اضل اعمال ان کے عمل تباہ کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والذین آمنوا اور اس کے مد مقابل والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد اور ایمان لے کر آئے ان سب چیزوں پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ جب یہ ہوگا تو کفر عنہم سیئاتہم اللہ رب العزت ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے گا، واصلح بالہم ان کے حالات کو درست کر دے گا، ان کی اصلاح کرے گا۔ اس میں احکام میں انشاءاللہ اندر ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔